السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج کا جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے وہ ہے 1 یونٹ کی کارکردگی۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے کا جو لیکچر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 یونٹ کیسے بنا، اور اب اس کا پارٹ 2 ہے کہ 1 یونٹ کی کارکردگی اور اس کو جو ہے اس پر عمل درآمد یہ خاتمہ کیسے ہوا وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وحدت مغربی پاکستان کا جو صدر مقام تھا یا اس کا کیپٹل تھا وہ لاہور تھا۔ مختلف صوبوں سے سرکاری ملازمین کو لاہور منتقل کیا گیا، اور اس کے بارے میں جو فوائد اس سے ہوئے وہ ہم اگر دیکھیں تو چند فوائد ہوئے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جو 1 یونٹ کی کارکردگی یا ان کے جو فوائد تھے یا وہ کیا ہیں، سب سے پہلا تو اس کا فائدہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو نشستیں تھیں ان کی تقسیم پر جو مسئلے مسائل تھے اسے بہت آرام سے حل کر لیے گئے، وہ تمام مسئلے بہت آرام سے حل کر لیے گئے۔ نمبر 2، مشرقی پاکستان کے مختلف حصوں میں بلا روک ٹوک باہمی تجارت نے معاشی ترقی کے لیے راہیں نکالی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، معاشرتی سطح پر مختلف علاقوں کا قریبی رابطہ قائم ہوا۔ معاشرتی سطح پر مختلف علاقوں کا، کیونکہ پہلے سندھ، پنجاب، سرحد، کے پی کے وغیرہ وغیرہ مطلب الگ الگ تھے اور یونٹس تھے۔ اب ایک ہی یونٹ ہے، یعنی کہ ایک ہی صوبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سے مسئلے مسائل جو تھے وہ ان کے حل ہو رہے ہیں، اور ان کے درمیان ویسے تو ایز اے پاکستانی آپ کہیں پر بھی ٹریول کر سکتے ہو، کہیں پر بھی لے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایریا یا ایریا ٹو ایریا جو ہے وہ اس کو ویری کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایز اے اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ڈومیسائل صرف چنیوٹ کا بنتا ہے، کیونکہ آپ چنیوٹ سے بلانگ کر رہے ہو، لیکن اور وہ صرف پنجاب میں ہی زیادہ تر چلتا ہے۔ باقی ایریاز کے لیے جب آپ جاتے ہیں ملازمت کے لیے تو آپ کو ڈومیسائل پھر اس ایریا کا چاہیے ہوتا ہے۔ ایون کہ بڑی ہائر یونیورسٹیز بھی آپ کو ایڈمیشن دیتے ہوئے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو پریفرنس دیتی ہیں، اس کے بعد وہ باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہیں کہ وہ میرٹ پر آ رہے ہوتے ہیں یا نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر 1 یونٹ کے لیے سب سے اہم کام یہ ہوا کہ جو اس طرح کے جو پرابلمز تھیں وہ خود بخود سالو ہو رہی ہیں، کیونکہ اب پورے کا پورا پاکستان ایک ہی یونٹ ہے۔ اچھا، تیسرا کام یہ تھا کہ انتظامی اخراجات میں کمی ہوئی۔ پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو پورے جیسے آج کل بھی پاکستان میں ہے، ایک پنجاب اسمبلی ہے، ایک سرحد اسمبلی ہے، کے پی کے کی ایک سندھ ہے، ایک بلوچستان اسمبلی ہے، اور ہر اسمبلی کے اپنے وزراء ہیں، ان کی اپنی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہر جو وزیر ہے وہ تنخواہیں بھی لے رہا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اختیارات بھی حاصل ہیں۔ لیکن اس طرح کیا ہوا کہ چونکہ ایک ہی کابینہ تھی یا ایک ہی اسمبلی تھی، پروونشل اسمبلی، اس وجہ سے جو ان کے درمیان جو مساوات تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو تنخواہیں ہیں وہ بھی کم وزیروں کو دینی پڑی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اخراجات میں کمی ہو رہی ہے کیونکہ ارکان اسمبلی کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اب یہ تو اس کے آپ اس کو کہہ لیں کہ چند فوائد تھے جو کہ فوری طور پر حاصل کر لیے گئے، اور انہی چند فوائد کی وجہ سے پورے پاکستان کو ایک وحدت مغربی پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے جو نقصانات تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے، اور اس کے جو جس کی وجہ سے 1 یونٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ پہلا کیا ہے، پہلے نمبر پر یہ تھا کہ جو انتظامی اختیارات تھے وہ ڈویژنل سطح پر منتقل نہ کیے گئے، یعنی کہ اگر چنیوٹ میں کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ لاہور جائے گا، لیکن اگر چنیوٹ اور لاہور کا تو فاصلہ کم ہے، لیکن اگر کسی میں کراچی کے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ایشو ہے تو اسے بھی لاہور آنا پڑے گا، کیونکہ وہ کراچی میں اس کو حل نہیں کر سکتا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہاں سے ٹریول کرنا اور یہاں تک آنا کسی ایک مسئلے کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عوام کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے نئے دارالحکومت لاہور آنا پڑتا۔ وہی بات ڈویژنل سطح جو ہے وہ اس پر منتقل نہیں ہوئی، یعنی کہ شہر کے اندر جو انتظامیہ ہے حکومتی وہ ان عوام کے مسائل کو حل نہیں کر رہی تھی، بلکہ انہیں ڈائریکٹلی وہ لاہور جو کہ اس وقت کا دارالحکومت تھا انہیں آنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں ظاہری بات ہے کام کا پریشر اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے دوسرے صوبوں سے جو عوام تھے ان کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب ان پر زیادتی کر رہا ہے۔
اچھا، تیسرا جو اس کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ سرکاری دفاتر میں جو کام ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتے، اور اب مزید مسائل کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز آ رہی تھیں، اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمز یہ آ رہی تھی کہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہاں صرف ایک صوبے کے کام کو دیکھنا پڑ رہا تھا، اور کہاں اب چاروں صوبوں کے کام کو ایک ایریا دیکھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جبکہ جو ان کو حل کرنے والے ہاتھ تھے ان کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی شہروں میں ہائی کورٹ جو ہے وہ قائم نہ ہو سکے، صرف ایک ہی ہائی کورٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی لاہور میں ہے۔ اب اس کی وجہ سے دور دراز کے شہری اس دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پر اپنی اپیلیں دائر کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے بھی مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ صوبے کی بے پناہ وسعت کی وجہ سے ترقیاتی کاموں کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا سکی تھی۔ مشرقی پاکستان میں بھی اصل میں جو ان کی جو کارکردگی تھی وہ جو ختم ہو رہی تھی، یا مشرقی پاکستان میں جو جب ہم دیکھتے ہیں مشرقی پاکستان کی، مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ مغربی پاکستان سے تھوڑا وہ گلہ شکوہ ہی کرتے رہے کہ ہمیں مسئلے مسائل جو ہے ہمارے مسئلے مسائل کو مغربی پاکستان والے نہیں سمجھ رہے۔ تو اس میں جو ایک چیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ مشرقی پاکستان اصل میں ایک صوبہ تھا اور بے پناہ وسیع تھا، واسٹنس انتہائی واسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کے عوام کے مسائل حل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، دور دراز کے علاقوں تک رسائی بھی ممکن نہیں تھی، اور وہی پرابلم اب مغربی پاکستان میں آ رہی تھی۔ اب مغربی پاکستان میں لاہور کے قریب کے علاقوں کے مسائل تو شاید سمجھ لیے جائیں، لیکن ظاہری بات ہے جس ایریا کے لاہور سے جتنا فاصلہ بڑھ رہا ہے اتنا ہی کے پی کے تو چلے پنجاب کے ساتھ ہے، سندھ کافی دور پڑ رہا ہے، پنجاب کے اپنے علاقے ملتان وغیرہ بھی کافی دور پڑ رہے ہیں، اور اگر آپ بلوچستان اور سندھ کی طرف جائیں تو اس کے جیسے کراچی اور بلوچستان کے علاقے تو کافی دور پڑ رہے ہیں۔ وہاں کے عوام کے مسائل حل کرنا صرف لاہور میں بیٹھ کر مشکل تھا، اور لاہور سے نکل کر ان علاقوں کے دورے کرنے کا ان کے پاس ظاہری بات ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کام کا پریشر اتنا بڑھ گیا تھا۔ ون یونٹ قائم ہونے سے جن مقامی قائدین سے وزارتیں حاصل ہونے کے مواقع چھن گئے، انہوں نے ون یونٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی، اور اس تجربے سے صوبائی عصبیت کو ہوا ملی۔ مغربی پاکستان اصل میں ایک قوم یا ایک نسل کے لوگ نہیں تھے، یہاں پر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر پختون بھی ہیں، یہاں پر سندھی بھی ہیں، یہاں پر بلوچی بھی ہیں، یہاں پر پنجابی بھی ہیں، اور ہر صوبے کا اپنا ایک الگ کلچر ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر 50 وزراء میں سے صرف 10 وزراء کو وزارتیں ملی ہیں تو باقی سب نے تو اس چیز کو ایشو کو اٹھانا ہے، باقی 40 کے 40 نے تو اپنے اپنے صوبوں میں اس چیز کو اٹھانا ہے۔ مشرقی پاکستان میں جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بنگالی ہیں، ان سب کا ایک ہی جو ان کا وے آف لیونگ ہے یا سٹائل ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن مغربی پاکستان میں ایک نہیں ہے، اور اس چیز نے صوبوں کے درمیان نفرت کو ہوا دی تھی۔ صوبائی خود مختاری کے وعدے پورے نہ کیے گئے اور مضبوط مرکز کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ وہی بات کہ صوبائی خود مختاری کے وعدے پورے نہ ہوئے، جس کی وجہ سے جو مضبوط مرکز کے ان کی طرف سے وعدے کیے گئے تھے کہ جی ایک مضبوط مرکز ہو جس کے 2 ونگز ہو، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، اس طرح کا جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے بھی ان سے پورے نہ ہوئے، جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ اب اس مضبوط جو مرکز ہے یا سینٹر ہے اس کے خلاف ان کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ایسی چیزیں تھیں جس نے پاکستان کو ایک جو ہے اس میں ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل پرابلمز بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 54 میں 1955 میں بنی ہے، یہ تقریباً 1955 اکتوبر 1955 میں بنی، لیکن یہ جو ہے اکتوبر 1970 تک یہ چلی، اور 1970 میں یحییٰ خان کے دور میں
مشرقی وحدت مغربی پاکستان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ کیا وجوہات تھیں اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، کہ ویسے تو یہاں پر ہماری چیزیں یہیں پر سٹاپ ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے ہر جگہ سے اس کو دیکھنا ہے تو وہ یحییٰ خان کے ٹاپک میں ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو اس کے ساتھ نیکسٹ لیکچر آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک کمپلیٹ نوٹ آ جائے، 20 مارکس کا پورا کویسچن آپ کا اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایشو نہ ہو۔ تو پہلا اس کا پارٹ ہوگا جو اس کا ہوگا وہ ہوگا وحدت مشرقی پاکستان کی تشکیل یا وحدتی پاکستان کا قیام۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا، جبکہ اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ انکلوڈ ہے کہ کارکردگی کیا رہی، تو کارکردگی، اور تیسرا پارٹ اس کا ہوگا کہ اب یہ مشرقی پاکستان کا خاتمہ ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ کا ایک جو ہے وہ آپ کا ایک کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا، جو آپ کا لانگ کویسچن ہوگا۔ ہمارا لیکچر آج کا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔